بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا پہلا پارٹ ہے، اس کا 11واں سبق ہے جس میں ہم نے چند ضمیریں پڑھنی ہیں۔ اس سبق کے پہلے پارٹ کے اندر ہم اس کے متعلقہ قواعد اور اصول پڑھ چکے ہیں، کچھ مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ جو باقی مثالیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے، جس کے ساتھ ہمارا یہ 11واں سبق مکمل ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کچھ مثالیں رہتی ہیں، اس میں یہ دیکھیں پہلی مثال ہے حل ہما رجلانی، کیا وہ دونوں دو مرد ہیں؟ ابھی دیکھیں سوال کرنے کے لیے جیسے حمزہ استفہام آتا ہے، میم نون زبر من آتا ہے، اسی طریقے سے ہا لام زبر حل بھی سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ دو مرد ہیں اور جو موجود نہیں ہیں، اور آپ اس کے لیے ضمیر لے کر آ رہے ہیں، تو تثنیہ مذکر غائب کے لیے جو ضمیر آتی ہے وہ ہما ضمیر آتی ہے۔ تو حل ہما رجلانی، کیا وہ دونوں دو مرد ہیں؟ تو وہ آگے سے جواب کیا دے رہا ہے؟ لا بل ہما ولدانی۔ اب دیکھیں وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے جواب میں کہ نہیں، وہ دو مرد نہیں ہیں بلکہ وہ دو لڑکے ہیں، پورے ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں، وہ دو ابھی بچے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ انکار کر رہا ہے تو انکار کرنے کے لیے عربی میں لام الف لا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اقرار کرنے کے لیے نون عین اور میم نام استعمال ہوتا ہے۔ تو لا کے ذریعے سے انکار کر دیا، اس کے بعد بتا دیا ہما ولدانی۔ تو چونکہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دو مرد ہی ہیں، دو مذکر ہی ہیں، اس لیے ہما ضمیر ہی لے کر آئے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد ولدانی کہہ دیا ہے کہ وہ دو مرد نہیں بلکہ وہ دونوں لڑکے ہیں۔ تو یہ ہوگی پہلی مثال۔ اس کے بعد آگے دیکھیں دوسری مثال، من انتما۔ اب جو متکلم بات کرنے والا، جیسے میں بات کرنے والا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں اپنے مخاطب کے بارے میں، تم دونوں کون ہو؟ اب میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم دونوں لڑکے ہو یا تم دونوں مرد ہو، بلکہ میں ان کی شناخت جاننا چاہ رہا ہوں کہ تمہاری شناخت کیا ہے۔ تو چونکہ دو کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطب ان دونوں کے لیے انتما ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو ایک تو میں انتما لے کر آیا ہوں، اور دوسرا یہ کہ سوال کیا جا رہا ہے انسان کے متعلق، تو اس لیے میم نون زبر من کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا نحن خالد و محمود، ہم خالد اور محمود ہیں۔ اب وہ دونوں بات کریں گے، اپنے متعلق بتائیں گے، تو چونکہ تثنیہ متکلم کے لیے جو ضمیر آتی ہے وہ نحن ضمیر آتی ہے، اور دو مختلف شخص ہیں تو انہوں نے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا اور درمیان میں واو لے کر آئے ہیں کہ ہم خالد ہیں اور ہم محمود ہیں۔ یہاں تک تو بات ہی مذکر کی۔ اس کے بعد آگے اب ضمیریں چلیں گی مؤنث کی۔ مؤنث میں اس میں مؤنث متکلم بھی ہوگا، واحد متکلم ہوگا، تثنیہ متکلم ہوگا، جمع متکلم ہوگا، اور اسی طریقے سے مؤنث مخاطب کی ضمیر ہوگی، اور اسی طرح مؤنث غائب کی ضمیر ہوگی۔ تو پہلی بات آپ یہ سمجھے کہ واحد متکلم مؤنث ہو تو انا ضمیر آتی ہے، تثنیہ متکلم ہو مؤنث ہو تو نحن ضمیر آتی ہے، جمع متکلم مؤنث ہو تو بھی نحن ضمیر آتی ہے، اور اسی طرح واحد مؤنث مخاطب ہو، یعنی میرا مخاطب عورت ہے، لڑکی ہے، فیمیل ہے، تو اس کے لیے میں انتی ضمیر استعمال کروں گا اگر وہ ایک ہے، اور اگر وہ دو ہیں تو میں اس کے لیے انتما ضمیر استعمال کروں گا، جیسا کہ تثنیہ مذکر کے لیے بھی انتما ضمیر آتی ہے۔ تو یہ تو ہوگی یہ مثال ضمیروں کی۔ اب اس کے بعد آگے ہر ایک کی مثال دی ہے۔ انتی بنتن، ایک بچی ہے جو میری مخاطب ہے، میں اس کو کیا کہوں گا؟ انتا نہیں کہوں گا، کیونکہ انتا آتا ہے مذکر کے لیے، تو میں اس کو کہوں گا انتی بنتن، تم ایک بچی ہو۔ اب تصور یہ کریں کہ ایک بچی کے ساتھ ایک بچی اور ہے، تو میں دونوں کے درمیان میں واو لے کر آؤں گا اور میں کہوں گا انتی بنتن و انتی بنتن، تم بھی بچی ہو اور تم بھی بچی ہو۔ یہ ہوگی دونوں کی مثالیں۔ اب اس کے بعد یہ کہ میں دونوں کو ملا کے اگر میں ضمیر لے کر آؤں گا تو میں کہوں گا انتما، تم دونوں، کیونکہ انتما میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے بالکل ایسے ہی تثنیہ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ انتما بنتانی، تم دونوں دو بچیاں ہو۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے میں نے بتانا ہے ایک ایسی بچی کے بارے میں جو موجود نہیں ہے، تو میں اس کے لیے ضمیر لے کر آؤں گا ہی ضمیر، جیسے مذکر غائب واحد کے لیے ہوا ضمیر آتی ہے، بالکل ایسے ہی مؤنث غائب واحد کے لیے ہی ضمیر آتی ہے، تو میں کہوں گا ہی بنتن، وہ بچی ہے۔ یہ تو ہوگی ضمیر، اور اگر میں اشارہ کروں گا تو پھر میں اشارہ کروں گا تل کا بنتن، وہ بچی ہے۔ تو یہ فرق ہے ضمیر میں اور اشارے میں، کیونکہ ضمیر میں صرف آپ ایک بات بتاتے ہیں اور اشارے میں آپ جو بات بتاتے ہیں ساتھ آپ اشارہ بھی کرتے ہیں، تو یہ فرق ہو جاتا ہے ضمیر میں اور اشارہ میں۔ تو یہ ہوگا تل کا بنتن، اشارہ کرنے کے لیے۔ اب آپ تصور یہ کریں کہ وہ جو دو بچیاں ہیں جو موجود نہیں ہیں، وہ دو بچیاں ہیں، تو ہم اس کے لیے ہما ضمیر لے کر آئیں گے، جیسا کہ تثنیہ مذکر کے لیے بھی ہما ضمیر آتی ہے، اور ہم اس کو کہیں گے ہما بنتانی، وہ دو بچیاں ہیں۔ اس کے بعد آگے جملہ دیکھیں، من انتما۔ اب میں دو بچیوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جو میری مخاطب ہیں، تو چونکہ تثنیہ ہے، مخاطب ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، تو انتما کے ذریعے سے ہی سوال کیا جائے گا، انتما کی ضمیر ہی لائی جائے گی، اور میم نون زبر من اس لیے لایا جائے گا کیونکہ جو سوال ہے وہ انسانوں کے متعلق ہے۔ تو میں ایسے پوچھوں گا من انتما، تم دونوں کون ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گی نحن بنتانی، تو چونکہ وہ خود بولنے والی ہیں، اپنے متعلق بتا رہی ہیں،
تسنیہ ہے تو اس کے لیے وہ نحنو لے کر آئیں گے، جیسا کہ جمع کے لیے بھی نحنو استعمال ہوتا ہے، تو وہ کہیں گے نحنو بنتانی، ہم دونوں دو بچیاں ہیں۔ اسی طرح اگر میں سوال کرتا ہوں ان دو کے متعلق جو موجود نہیں ہیں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، تو میں ایسے پوچھوں گا من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ تو چونکہ سوال کیا جا رہا ہے انسانوں کے متعلق، اس لیے میم نون زبر من کے ذریعے سے سوال ہو رہا ہے، اور چونکہ یہاں پہ مذکر ہو یا مؤنث اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو اس لیے ہما ضمیر ہی یہاں پر لائی جائے گی، تو وہ آگے سے جواب ہی دے گی ہما بنتانی، وہ دونوں بھی دو بچیاں ہیں۔ اب اسی طرح میں سوال کرتا ہوں دو کے متعلق جو میرے سامنے مخاطب ہیں، تو میں اسے کہوں گا حل انتما مسلمتانی، کیونکہ سوال ہے یہاں پہ اسلام سے متعلق۔ اب آپ یہاں پہ ایک چیز اور سمجھیں کہ سوال کرنے کے لیے اگر انسانوں سے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو جس طرح میم نون زبر من کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہا لام زبر حل کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ تو میں اس میں یہ کہوں گا حل انتما مسلمتانی، کیا تم دونوں مسلمان ہو؟ تو انتما میں اس لیے لے کر آیا ہوں کیونکہ میری مخاطب وہ دو ہیں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آگے سے اگر وہ جواب ان کا اقرار میں ہوگا تو وہ کہیں گے نعم، کیونکہ اقرار کے لیے نون عین میم نام استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے متعلق جب بتا رہی ہیں تثنیہ ہے تو پھر وہ کہیں گے نحنو، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے نحنو کا لفظ آتا ہے، تو وہ کہیں گے نعم نحنو مسلمتانی، جی ہاں ہم مسلمان ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر میں سوال کرتا ہوں دو کے متعلق جو موجود نہیں ہے، تو میں پوچھوں گا حل ہما مصریتانی، کیا وہ دونوں مصری ہیں، یعنی ملک مصر کے رہنے والی ہیں؟ تو وہ آگے سے جواب کیا ملا؟ لا، نہیں، مطلب آپ کے جواب میں انکار ہو گیا، بلکہ ہما وہ دونوں پاکستانی، یعنی وہ دونوں پاکستانی ہیں۔ اب اس کے بعد آخری آپ جملہ دیکھ لیں، من انتما، میں پوچھتا ہوں دو کے متعلق جو میرے مخاطب ہیں، تم دونوں کون ہو؟ میں یہاں پہ ان کی شخصیت کے متعلق پوچھ رہا ہوں، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم دونوں مذکر ہو یا تم دونوں مؤنث ہو یا تم دونوں بچیاں ہو یا تم دونوں استانیہ ہو، تو میں ان کی شخصیت کے متعلق سوال کر رہا ہوں، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ نحنو فاطمۃ و زینب، جی ہاں ہم فاطمہ ہیں اور زینب ہے۔ نحنو تو اس لیے لے کر آئے کیونکہ یہ تثنیہ ہے، اور فاطمہ اور زینب دونوں کی شخصیت اور پہچان الگ الگ ہے، اس لیے دونوں کا الگ الگ ذکر کر کے درمیان میں واو حرف عطف لے آئے ہیں۔ تو یہاں تک یہ سبق مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کی تمرین ہے جس سے انشاءاللہ یہ سبق مزید اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔